آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ، آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ ہم آج 2-3 بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس پہ بات کرنے والے ہیں۔ ایک جس پہ ہم نے بات نہیں کی وہ چائنا کی تھی، اس پہ ہم ابھی تک اس ٹاپک پہ گفتگو نہیں کر پائے کہ چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہیز سیکیورڈ اے ہسٹورک تھرڈ ٹرم ایز دی کمیونسٹ پارٹیز لیڈر۔ تو اب یہ جو انہوں نے تھرڈ ٹرم میں بھی وہ آ گئے اور ایک اور ان کا چلے گا، امپیکٹ کیا ہوگا؟ نہ صرف یہ کہ دنیا پر بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور انڈیا کی خاص طور پر ہم بات کریں گے چائنا کے ساتھ، اور پھر جو یوکرین وار کی ہم بات کیا کرتے ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک اور بہت اہم ٹاپک جو کہ ہم رشی سناک جو ہیں وہ تو اب بالکل کمپلیٹلی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہی اب بنیں گے یو کے پی ایم، اس پہ کو بھی ٹچ کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں جس پہ بات کروں گی وہ ہے ارشد شریف کا معاملہ۔ اور ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اور سینئر پولیٹیکل اینالسٹ اینڈ کالمنسٹ مسٹر حامد باشانی صاحب۔ حامد صاحب، بہت بہت شکریہ میرے پروگرام کو جوائن کرنے کے لیے۔ تھینک یو جی، آپ کا شکریہ سر۔ پہلے ارشد شریف کو ذرا بات کر لیتے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ یہاں پر جب جیسی یہ خبر پھیلی تو کسی کو یقین نہیں آ رہا اور سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ نکلے گی۔ ایک بہت ہی کریڈیبل جرنلسٹ اور ایک ایسے پرومیننٹ جرنلسٹ جو کہ ڈیکیڈ سے کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک ایسا، اور وہ بھی ایک ایسے مسٹیریس وے میں، یعنی ہر کوئی یہ بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں دیکھ رہی تھی بڑے بڑے پروگرامز ہو رہے تھے، حامد میر صاحب کا پروگرام جو تھا اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ ایک ایسے وے میں ہوا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ یہ کیسے بائی کریں اسٹوری کو۔ اچھا، جو کینیا کے اپنے جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھی کچھ ٹویٹس کیے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پولیس نے کہا ہے تو نو بڈی از بائنگ دس اسٹوری، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس کو آپ اس کے اوپر کیا کامنٹ کریں گے؟ وہاں پر رہتے ہوئے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک ظاہر ہے یہ ایک بڑا لاس ہے جس کے لیے سب کو افسوس کرنا چاہیے اور تعزیت کرنی چاہیے، نو ڈاؤٹ۔ دنیا میں وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی اتنا بڑا کاز اور ریزن نہیں ہے جس کے لیے آپ کسی کی جان لے سکیں، اور ظاہر ہے اس کو آپ جس طریقے سے بھی ایکسپلین کریں گے اس کی جان ہی لی گئی ہے۔ لیکن ڈیفینیٹلی اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں جی ان کو حادثات قرار دینا، اور یہ ایک بڑا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے ہمارے پاس۔ تاریخ میں جتنے بھی امپارٹنٹ اور کریٹیکل قسم کے جو جرنلسٹ ہیں جو وکٹمائز ہوئے ہیں، مار دیے گئے، ڈس اپیئر ہو گئے، اس طرح ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی گئی، اس کو ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں حادثہ قرار دے دیا گیا۔ اور اکثر میں دیکھتا رہتا ہوں، میں نے ایک کالم بھی لکھا تھا کہ صرف یو کے اندر جو ہے وہ تقریباً 37 رشین کولڈ وار کے دوران جو رشین جو ڈیسینڈنٹ اور جو مختلف اسکول آف تھاٹ جن کو اختلاف تھا سوویت پالیسیز کے ساتھ، ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا، سٹی آف لنڈن میں، سٹی آف دس میں، سٹی آف دیٹ میں، اور اس کو حادثہ بنا کے پیش کیا گیا۔ حالانکہ بعد کی رپورٹوں میں یہ پروو ہوا کہ وہ کے جی بی کے وکٹم تھے اور کے جی بی نے ان کو قتل کیا۔ ہر ملک کی اس طرح اپنی ایک کہانی ہے جس میں کہ جو اس طرح کے جرنلسٹ ہوتے ہیں جو ظاہر ہے بہت زیادہ ایک انویسٹیگیٹو یا ایک اس طرح کی جو کھوج لگانے والے جرنلسٹ، کبھی کبھی ان کے ہاتھوں میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو بہت ساری کسی بھی پاورفل قوت کے لیے ایک چیلنج بن جاتی ہے۔ اب یہ جو بات بھی میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے آگے کوئی ثبوت پڑا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو حالات و واقعات کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ تو پھر ان جو بھی پاورفل قوت ہوتی ہے اسے اپنا جو سٹیٹس ہوتا ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک رشیا کی مثال دی، لیکن ہر ملک میں کسی نہ کسی طریقے میں تاریخ کے کسی نہ کسی سٹیج پہ جرنلسٹ وکٹمائز ہوئے ہیں۔ جب وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی تحریکیں چل رہی تھی، خود انگلینڈ میں ایسے ہوا، کینیڈا میں، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں، کون سا ملک ہے جس میں ایک سٹیج پہ ایسے نہیں ہوا جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اب جہاں تک پاکستان میں اس کے ہونے یا نہ ہونے کا تعلق ہے، دیکھیں یہ اب انٹرنیشنل رپورٹس جو ہیں، اور ہمیں یہ بات بلیو کر لینی چاہیے کہ کوئی پوری دنیا جو ہے نا آپ کے خلاف گینگ اپ نہیں ہو گئی، کہ تمام دنیا کے ہیومن رائٹس گروپس، واچ ڈاگز، پریس کے نمائندے، یہ سارے مل جل کے آپ کے خلاف ایک رات انہوں نے طے کر لیا کہ ہم ان کے خلاف ہیں اور ہر چیز ان کے خلاف لکھیں گے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں نہ ہو سکتی ہے۔ اس دنیا میں ابھی تک کچھ نہ کچھ اصول اور ضابطے جو ہیں وہ چلتے ہیں۔
گزشتہ 20 سالوں کے دوران پاکستان کو ریپیٹڈلی جرنلزم کے حوالے سے موسٹ ڈینجرس کنٹری جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے، اور وہ جو رپورٹیں دینے والے ہیں وہ بھی ان کا بھی اپنا ایک کرائیٹیریا ہے جس میں کہ ایک حد سے وہ آگے نہیں جاتے، لیکن اب اگر اس حد سے آگے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ ڈینجرس یہ جو ہے نا انڈر اسٹیٹمنٹ ہے، سچویشن اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہے نا خطرناک ہے، لوگ بہت زیادہ رسک پہ۔ اب ایک شخص جو ہے خواہ وہ کوئی بھی ہے، ہمارا اس سے 100 اختلاف سے اس کی پالیسیز پریکٹسز اور ان کا جو جرنلزم ہے یا جو سائیڈ وہ لے رہے ہوں یا جو ان سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ اور وہ برقرار ہے، لیکن آپ ایک آدمی کو جو ہے سٹاپ کرتے ہیں ٹو ایکسرسائز ہز اور ہر پروفیشن ان اے کنٹری جہاں بھی وہ پریکٹس کر رہے ہیں، ان دس کیس پاکستان، اینڈ دین آپ ان کو اس طریقے سے مجبور کرتے ہیں کہ وہ ملک چھوڑنے پہ جو ہے وہ آ جائیں، اینڈ دین اس کا اگلا سٹیج تو یہ ہوتا ہے نا کہ جان لینا، تو جان لے لی جائے، جرنلزم کو جو جرنلسٹوں کو جو ہے وہ ایگزائل ہونے پہ یا ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا جائے، تو اس میں اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے اس کو کوشچن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوا یا اس کے پیچھے کن قوتوں کا ہاتھ ہے۔ یہ کسی شخص کے لیے بہت بڑی انسلٹنگ چیز ہے کہ آپ اس کا جو ورک ہے یا جدوجہد ہے یا ان کی جو بھی اچیومنٹس ہیں ان کو انڈرمائن کرنے کے لیے ان کو آپ اس طرح کے حادثات کے ساتھ جوڑیں کہ جی وہ کراس فائرنگ میں مارا گیا، وہ حادثے میں، یہ دس از ویری انسلٹنگ جو ہے نا اس پورے پروفیشن کے لیے، چونکہ آپ ان کی جو ریکگنیشن ہے اس سے بھی ڈینائی کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز ود دا پیسج آف ٹائم وہ آئیں گے، اس کا پورا ثبوت بھی آ جائے گا، کوئی چیز بھی چھپتی نہیں ہے دنیا میں، لیکن ایک دم آپ ایک کنکلوڈنگ قسم کے ریمارکس پہ چلے جائیں کہ نہیں جی وہ تو گولی ہے۔ اب آپ کی بات جو میری آپ سے ہو رہی تھی تو یہ ایک بڑا امپارٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وہ کون سا ملک ہے جس کی پولیس جو ہے وہ پنجابی میں اتنی بھولی ہے کہ ایک بچہ اغوا ہو گیا تو اس بچے کے شک ہے ان کو کہ اس کار میں لے جایا جا رہا ہے، تو اس پہ وہ جناب فائرنگ کھول دیتے ہیں جس طرح ٹینکوں پہ فائرنگ ہوتی ہے حالت جنگ میں۔ بھائی بچہ جا رہا ہے گرا ہوا تو آپ اس طرح فائرنگ کریں گے تو پھر تو مقصد کیا ہے آپ کا اور پولیس کا؟ یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ who is going to believe in a story like this؟ اور پھر یہ کہ اس کے جو آپ نے تفصیلات دیکھی ہیں کہ ان کے سر میں گولی لگی، حالانکہ ڈرائیور جو ہے should have been the focus of the attention چونکہ انہوں نے گاڑی روکنی تھی، یا ٹائرز۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی تک ایک مینٹلٹی پریویل کرتی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ لوگ بہت زیادہ نائیو ہیں، بیوقوف ہیں۔ وہ جو حبیب جالم نے کہا تھا کہ یہ جو 10 کروڑ ہیں جھول کا نچوڑ ہیں، یہ بات ابھی لوگوں کو دل لگ گئی اور وہ سمجھتے ہیں ہم کوئی بھی کہانی جو ہے فلوٹ کرتے ہیں تو لوگ اس پہ بلیو کریں گے۔ ویسے سب کافی اس کے اوپر گفتگو ہو گئی تو اتنی ہم نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ چلو آدھی کاٹ دیتے ہیں۔ اچھا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر یہ جو اب ایک اور ٹرم پریزیڈنٹ شی کے پاس آ گئی اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی کہ جس میں جو ان سے پہلے تھے ان کے حق چھین لیا گیا، ان کے کچھ اس طرح کے سنب کیے گئے رائٹس وغیرہ، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ٹرم حاصل کرنے کے بعد کیا اب وہی پالیسیز چلیں گی ان کی؟ تو دنیا کے جو حالات ہیں اس کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا، ریلیشنز، تعلقات، انڈیا پاکستان یوکرین وار، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیں جی یہ بڑا کریٹیکل اور ڈیٹیل اورینٹڈ قسم کا ٹاپک ہے اس سے انصاف کرنے کے لیے، لیکن آپ کے سوال تک محدود ہونے تک رہ کے تو میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں یہ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ چین جو ہے کہ اندر لیڈرشپ کون آ رہی ہے اور کون جا رہی ہے سے زیادہ امپارٹنٹ یہ ہے کہ چین کی پالیسیز کیا ہیں۔ اب چین بے شک یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو انٹرنیشنل جو آرڈر ہے جس کو آپ ورلڈ آرڈر کہتے ہیں اس میں چیلنج کر رہا ہو یا کہیں کو ہائی اسٹیک دے رہا ہو، کہیں پہ کوئی چیلنجز کریٹ کر رہا ہو،
لیکن بنیادی جو طور پہ چین کا جو انٹرسٹ ہے وہ انٹرنیشنل سٹیبلٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس معاملے میں یہ کہوں گا کہ بعض معاملات میں یہ امریکہ سے بھی زیادہ جو ہے وہ چین کا جو مفاد ہے وہ انٹرنیشنل سٹیبلٹی اور سموتھ سیلنگ جو ہے دنیا کی، جس کو کہتے ہیں نا جی یہ چین آ گیا نیو ورلڈ آرڈر چیلنج کر دے گا، نیا ورلڈ آرڈر لے جائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، وہ اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے۔ چین آج جو کچھ بھی ہے اس نے جو ہے وہ بینک کیا ہے انٹرنیشنل سٹیبلٹی، اور اس کے اندر رہ کے انٹرنیشنل بزنس، انٹرنیشنل ٹریڈ، انٹرنیشنل انویسٹمنٹ اور انٹرنیشنل کوآپریشن سب سے بڑی بات یہ ہے۔ از ناٹ لائک روس کہ چیلنج کر دیا، حملہ کر دیا، انکار کر دیا۔ آپ ایک مثال دے دیں جس میں چین نے کوئی اس طرح کی کنفرنٹنگ یا کانفلکٹنگ قسم کی سچویشن جو ہے نا وہ کریٹ کی ہو۔ دے آر فار اسٹیبلٹی اور اسٹیٹس کو کا اگر اس دنیا میں کوئی سب سے بڑا علمبردار ہے اس وقت تو وہ چین ہے، جو اصل نقطہ ہے جس کو لوگ بھولتے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ شی پنگ دوبارہ آ گیا تو کیا ہونے والا ہے، یہ بات اب بالکل ایجنڈے سے نکال دیں۔ یہ چیزیں اسی طریقے سے آگے چلانے کی کوشش کریں گے، اور یہ پارٹ اینڈ پارسل آف دا سسٹم کے طور پہ جو ہے اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ یہ ایک چیز ہو گئی جو بہت امپارٹنٹ ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ چین کا انٹرنیشنل پہلو تو اپنی جگہ، لیکن جو انٹرنل پہلو ہے کہ یہ جو اس کا انتخاب ہے یہ نئی بات نہیں ہے، وہ پہلے سے ایک طریقے سے جو ہے ان آفیشیلی فار لائف سمجھ لیں الیکٹ ہو گیا جب اس نے دوسری بار ٹیک اوور کیا، اور جب انہوں نے یہ شک ریموو کی کہ کوئی 2 دفعہ یا 3 دفعہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا۔ اس وقت جو ان کی پوزیشن ہے وہ چیف آف دی آرمی سٹاف جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، یعنی چین پیپلز ریپبلک آرمی جو ہے اس کے کمانڈر ان چیف، ملک کے جو ہے وہ سربراہ، پارٹی کے سربراہ، یعنی کسی بھی طریقے سے پاور جو ہے وہ کئی دائروں میں گھومنے کے بعد بلاخر شی پنگ کے پاس جو کہ آتی ہے۔ اور اگر آپ اس کو ہسٹوریکل دیکھیں تو چیئرمین ماؤ کے بعد اسٹرانگسٹ پرسنالٹی جو ہے وہ ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اس وقت ان چیلنجیبل ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کسی ملک میں کوئی لیڈر جس کا کوئی متبادل سامنے نہیں ہوتا، یہ بات نہیں کہ وہاں کروڑوں چینیوں میں سے کوئی اس کا اہل نہیں، لیکن اصل چیز جو ریئلٹی بن گئی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ کوئی لیڈر ان کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ چین کو اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں وہ نہ چیئرمین ماؤ کے زمانے میں تھے، نہ زینگ پیاؤ کے زمانے میں تھے، اور نہ اس کے اپنے پچھلے زمانے میں تھے۔ وہ چیلنجز کیا ہیں کہ اس وقت چین جو ہے اس سے سرمایہ باہر نکل رہا ہے، بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ انٹرنیشنل انویسٹر جو ہیں وہ چین کا رخ کرنے سے کترا رہے ہیں، اور جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ اس سے نکل رہے ہیں۔ یہ جو کولڈ وار کی نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کرونا سچویشن آ گئی، اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ہے وہاں پہ بے روزگاری کے ایشوز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، انویسٹمنٹ رک گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ان کے ٹارگٹس تھے کہ اتنے تک چین یہ کر لے گا، اس میں جو ہے وہ ڈیلے ہو رہی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ان کا انتخاب ہے یہ جو ہے اسی نقطہ نظر سے کیا گیا ہے کہ یہ واحد آدمی ہے جو اس سچویشن کو ہینڈل کر سکتا ہے۔ اور آن ٹاپ آف دیٹ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چین کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے، چین جو ہے ایک فل فلیج قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ آرمیز وردی پہن کے اقتدار میں بیٹھی ہوتی ہیں، کچھ جگہوں پہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کسی اور روپ دھار کے تو اقتدار میں ڈکٹیٹر کے طور پہ بیٹھی ہوتی ہے، پیچھے کوئی اور ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ پارٹی جس کو آپ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کہتے ہیں اس کی ڈکٹیٹرشپ ہے، اور اس کو مارکسسٹ زبان میں بعض لوگ پرولٹیرین ڈکٹیٹرشپ بھی کہتے ہیں، کہ جس میں جو وہ کہتے ہیں کہ ہم مزدور طبقے کی حکومت ہے۔ تو یہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے اس میں کوئی بہت زیادہ ان کو عوامی حمایت کی اور بہت زیادہ لوگوں کے ووٹس کی ضرورت نہیں، سینٹیمنٹس کی ڈیفینیٹلی وہ قدر کرتے ہیں، اس کے بارے میں سینسیٹیو ضرور ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ڈیسیجن ان کا ہے یہ بہت ہی کلیئر قسم کا ڈیسیجن ہے، اور یہ اس چیز کا انڈیکیٹر ہے کہ یہ جو کولڈ وار کی سچویشن چل رہی ہے یہ آئندہ کئی سالوں تک
اسی پیٹرن پہ چلے گی، اور چین کی جو پالیسیاں ہیں اس میں آنے والے برسوں میں ایٹ لیسٹ جو ہے وہ چند سالوں میں کسی طرح کی تبدیلی جو ہے وہ رول آؤٹ ہونی چاہیے۔ سر اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ جو تائیوان کا معاملہ ہے وہ پک سکتا ہے، آگے چل کے کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہی اس طرح کے خدشات امریکہ بھی اس کا اظہار کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ جو شی پنگ ہے اس کو اگر باقی لوگوں سے لیڈروں سے کوئی چیز ممتاز کرتی ہے تو اس کی ہارڈ لائن سٹینڈ ہے ہانگ کانگ پہ اور تائیوان پہ۔ ہانگ کانگ پہ کوسچن آف ڈیموکریسی اور ان کا جو آٹونومس سٹیٹس کے حوالے سے اس کا بڑا ایک کلیئر قسم کا سٹینڈ ہے کہ یہ فراڈ ہے، غیر ملکی سازش ہے، انٹروینشن ہے وغیرہ وغیرہ، اور چین کی ساورنٹی اور اس کی انٹیگریٹی پہ حملہ ہے۔ تائیوان کے حوالے سے وہ اس حوالے سے بالکل کلیئر ہے کہ ہمیں اگر طاقت کا استعمال کرنا پڑے تو کریں گے۔ چین کی روایتی پالیسی یہ رہی ہے کہ ہم طاقت کا استعمال نہیں کریں گے، تو یہ اسی کی قیادت میں یہ ایک نیا روڈ میپ سامنے آیا کہ اگر ضروری ہوا تو ہم یہ بھی کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، جو کہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایک کنفلکٹنگ سچویشن کریٹ کرتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ اس کی ایک مثال اس وقت یوکرین ورسز روس بھی ہے، جہاں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا، لیکن اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا ہاں ٹھیک، اچھا سر اس کے ہم امپیکٹ دیکھیں، انڈیا کے ساتھ تعلقات، چین کے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات، آپ جانتے ہیں دونوں طرح کے جو بھی تعلقات ہیں تو وہ بھی ایسے ہی چلیں گے؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر بھارت سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں چائنا کے، تو پھر اگر پریزیڈنٹ شی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بھی ہم کچھ ویسے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ایسا کوئی ایڈونچر نہیں کریں گے، لیکن پالیسیز اگر ایسی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں اس خطے میں بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ اس پہ میں یہی فارمولا اپلائی کر رہا ہوں جی کہ وہ ہی از ان فیور آف اسٹیبلٹی۔ تو اچھا انڈیا کے ساتھ بھی جو ان کا جس طرح کا بھی گرم سرد ہوگا اس میں وہ اس حد سے آگے نہیں جائیں گے جس سے خطے کی جو اسٹیبلٹی ہے اس پہ فرق پڑے۔ اور یہ جو ہے یہ بڑی ایک ویل کیلکولیٹڈ قسم کی پالیسی ہے چین کی، کیونکہ اسٹیبلٹی کے ساتھ ان کا جو ہے وہ بہت بڑا سٹیک جڑا ہوا ہے۔ ان کے جتنے جو معاملات ہیں، اتنی بڑی تعداد میں وہ جو لوگوں کو فیڈ کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، انڈیکیٹرز جو ہیں وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں، اس کے پیچھے واحد فیکٹر جو ہے وہ اسٹیبلٹی ہے۔ انڈیا جیسے ملک کے ساتھ بھی ان کی تجارت کا ایک بہت بڑا حجم ہے، ٹھیک تو اس لیے وہ ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے ایک دم جو ہے نا وہ ڈی اسٹیبلائزیشن کا پروسیس ہو۔ ٹھیک سر ایک آخری سوال، کیونکہ میرے ذہن میں اس لیے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، ویسے تو آپ نے وہ سارا بتا دیا جو بھی اس سلسلے میں امریکہ کی پالیسیز جو ہیں، وہ اس کی بہت ساری پالیسیز ایسی ہیں جو کہ چائنا کی وجہ سے ہیں کچھ پالیسی، تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ جو امریکہ کا اس دنیا پہ جو انفلوئنس ہے یا وہ، تو اس کو بھی ہم جو یہ والے ڈیکیڈ میں رہا ہے ہم اس آگے بھی اس کا بھی اسی طرح دیکھیں گے، کیونکہ وہاں پر وہ والی حکومت انڈیا میں جو ہے وہ پاکستان میں تو ایسا ہی چلے گا، اس کی پالیسیز امریکہ کی پالیسیز، کیونکہ یوکرین وار کا بھی بیچ میں ہے نا شامل۔ دیکھیں جی یہ جو امریکی پالیسیز ہیں ان میں ایک ڈی اسٹیبلائزیشن کا پروسیس شروع ہوا ہے جو کہ افغانستان کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا۔ فوراً بعد یا افغانستان کا یہ جو مس ایپ ہوا ان کے ساتھ اس سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا ڈی اسٹیبلائزیشن انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں، اور ٹرمپ کی آمد جو ہے اور اس کا اس طرح ایمرج ہونا ایک بڑی قوت کے طور پہ یہ اسی کی ریفلیکشن تھی۔ اس کو اب چین سے اس لیے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ چین اس طرح کے بہت سارے فیکٹرز کو دبانے اور ان پہ کنٹرول رکھنے کی پوزیشن میں ہے، چونکہ وہاں چیزیں ڈیفرنٹلی ہوتی ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ از اے ڈیموکریسی، اس میں ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے جس میں چیزوں کو دبایا نہیں جا سکتا، وہ ابھر کے سامنے آتی ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو ٹرمپ کی شکل میں اس لیے دے رہا ہوں کہ چین میں آج بہت سارے ٹرمپ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کو کوئی سامنے نہیں آنے دے رہا۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہاں ڈیموکریسی نہیں، ورنہ وہاں ٹرمپس کی اتنی بڑی تعداد ہے جتنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں بھی نہیں۔ تو اس لیے آپ امریکہ کو اور اس کو کمپیئر نہ کریں، چونکہ اس کا ڈی اسٹیبلائزیشن کا جو پروسیس شروع ہو گیا ہے
اس کے لیے یا تو ان کو بہت بڑا ایک ڈراسٹک چینج لانی پڑے گی اپنی فارن ریلیشن شپ میں اور اپنی فارن پالیسیز میں، یا پھر یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ نقصانات کا شکار ہوں گے، جیسا کہ اب بھی ہو رہا ہے۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا رول انڈرمائن ہو رہا ہے دنیا کے مختلف خطوں میں، خود یوکرین اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اس وقت روس کے خلاف ایٹ وار نہیں ہے، وہ ظاہر ہے بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ یہ بالکل اوپن قسم کی وار ہے جس میں انہوں نے کوئی ایسا، وہ جو کہتے ہیں نا نو سٹون انٹرن، انہوں نے نہیں چھوڑا ہے، انہوں نے اپنا ہر حربہ استعمال کیا ہوا ہے۔ تو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے سارے انڈے جو ہیں نا وہ ایک ٹوکری میں رکھ دیے، لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ شو کرتا ہے ایک طرح کی آپ کی ہیلپ لیسنس اور ایک سچویشن جو بڑی ڈس اپوائنٹنگ ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے لیے، اور ممکن ہے کہ وہ اس حوالے سے کچھ عرصے تک مزید جو ہے وہ زوال کی طرف جائیں، چونکہ وہاں بھی لیڈرشپ جو ہے وہ اتنی انرجیٹک نہیں ہے کہ اس کو فل فور کنٹرول کر سکے، یہ جو پروسیس چل چکا ہے۔ ٹھیک، بس آپ سے آخری سوال میرا ہوگا رشی سناک کے حوالے سے۔ بڑی ایک ڈرامیٹک سچویشن کریٹ ہوئی، ہم نے دیکھا وہ پرائم منسٹر جب انہوں نے ریزائن کر دیا آفٹر 45 ڈیز، تو اس کے بعد پھر بورس جانسن واپس آئے، لیکن پھر اچانک سے یہ کل پتہ چلا کہ بورس جانسن نے بیک آؤٹ کر کے وہ ڈراپ آؤٹ ہو گئے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مسٹر رشی سناک جو ہیں وہ انگلینڈ کے 57 پرائم منسٹر بننے کے لیے تیار ہیں، ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہی بنیں گے۔ سر یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ ان کو بھارتی نژاد کہہ لیں، انڈین اوریجن کہہ لیں، یا پھر آپ ان کو ایشیائی نژاد کہہ لیں، تو ایک ایسے پہلی مرتبہ میرا خیال ہے کہ یہ ہوگا براؤن مین وہاں پر حکومت کرے گا، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ اس کو چکر دینے کی کیا ضرورت ہے، ایشیائی نژاد یا فلاں نژاد، بنیادی طور پہ بھارتی نژاد ہیں اور اچھا، یہی مان کے چلنا چاہیے۔ ٹھیک، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یہ اسی طرح کا واقعہ ہے جس طرح اوباما کا جو ہے نا وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ہوا تھا۔ اس کا تعلق جو ہے وہ کسی ایک ملک یا ایک ریس یا کسی ایک ایتھنیسٹی سے بھی نہیں جوڑنا چاہیے، ایک بڑا ایک انٹرنیشنل فینامینن ہے جہاں پہ سینٹرز آف پاورز جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں۔ ڈیموکریسی ایک ایسا راستہ ہے جس پہ چل کے تو اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ عام لوگ جو ہیں کسی بھی طریقے سے کسی بھی کانفلکٹ میں آخری فتح ان کی ہوتی ہے اگر وہ پورے طریقے سے ڈیموکریٹک رولز کے مطابق جو ہے وہ چلیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو امریکہ اس میں لندن میں یا انگلینڈ میں جو ہے وہ اس طرح کی جو نسل ہے، براؤن نسل، انڈین ہو گئے یا پاکستانی یا بنگلہ دیشی، اس طرح کے لوگوں کو بڑا ڈیروگیٹوری طریقے سے ڈیل کیا جاتا رہا ہے ہسٹوریکلی۔ اس کے بہت سارے سٹیٹس ہیں، جیلوں میں کتنے لوگ بند ہیں، لیبر کلاس میں کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو وہاں یہ ڈیموکریسی کی برکت ہے کہ وہ ایک اس شکل کا آدمی جو ہے وہ اس کے پہلے بھی اس کے مظاہرے ہوتے رہے، جس طرح صادق خان جو ہے وہ لندن کا میئر بن گیا تھا۔ تو یہ گریٹنس ہے جی، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، انگلش لوگوں کو، برٹش لوگوں کو، یہ ان کی گریٹنس ہے، ان کے سسٹم ورک کر رہا ہے۔ اور جب آپ کسی سسٹم کو اس سطح پہ لے کے آ جائیں اچیومنٹس کے حوالے سے، تو پھر اس پہ تنقید کرنا جو ہے وہ ہمارے وہی ایک جو ہے وہ نیگیٹو منفی قسم کے مائنڈز جو ماضی میں کہیں سٹک ہیں، تعصبات کا شکار ہیں، وہ اس سے نہیں نکل سکتے، تو وہ تو اس سے 20 نتیجے نکال سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ڈیموکریسی کی فتح ہے اور اصولوں اور نظریات اور جو جدیدیت ہے یہ اس کی فتح ہے۔ میرا ایک تھوڑا سا اگر اس میں سے مجھے آپ نے جیسے یہ بات کی کہ یہ جو ہے یہ جمہوریت کی فتح ہے، ان لوگوں کی ہے یہ کہ وہاں پہ ان کا اتنا اسٹرانگ سسٹم ہے کہ وہ آنے دے۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ آخری وقت تک رشی سناک کو نہیں آنے دیا جا رہا تھا، اس میں یہ بات کی جا رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ وہاں کا گورا اور وہاں کے یہ جمہوریت کی جیت ہے یا یہ ٹیلنٹ اور میرٹ کی جیت ہے، کیونکہ کافی مشکلات کے بعد وہ اس پہ آئے ہیں کہ جب بورس جانسن بھی ڈراپ آؤٹ ہو گئے، ورنہ اگر بورس جانسن ڈراپ آؤٹ نہ ہوتے تو رشی تو نہیں آ سکتے تھے، حالانکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ میرٹ پہ وہی ہیں۔ دیکھیں، ٹیلنٹ اور میرٹ جو ہے وہ جمہوریت کے بغیر نہ کام کرتا ہے نہ اس کی کوئی اہمیت ہے۔ آپ اپنے ملک پاکستان میں دیکھ لیں، دنیا کے کسی ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں، کیسے کیسے میرٹ ہیں، کیسے کیسے جناب
جو ہے وہ ٹیلنٹ ہیں لیکن وہ کچلے جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں, ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں, نو بڈی کیئرس. تو کہیں بھی ٹیلنٹ کو فلورش کرنے کے لیے یا میرٹ کو جو ہے نا اپ ہولڈ کرنے کے لیے ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں کہ کوئی کسی کے میرٹ کو جو ہے آرٹیفیشلی یا دھونس دھاندلی سے یا چالاکی اور بدماشی سے دبا نہ سکے, تو وہیں جا کے تو میرٹ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنڈیشنل ہے وتھ ڈیموکریسی. وداؤٹ ڈیموکریسی دیر از نو میرٹ. اور یہ ہسٹری میں پروو ہو چکا ہے, یہ کوئی واحد ایگزامپل نہیں ہے برطانیہ کی. آپ پیچھے چلے جائیں, جو ہے وہ رومن سلطنت سے لے کے جتنا آگے آتے جائیں, جتنے میرٹ پہ لوگ آگے آئے, اس کی وجہ یہی تھی کہ جوں ڈکٹیٹرشپ اور چند لوگوں کی ڈیسیجن میکنگ کا جو تصور ہے وہ کمزور ہوتا گیا, تو جو ہے وہ طرح طرح کے لوگ جو ہے وہ آگے آتے گئے. میں یہی کرنا چاہوں گی, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی مثال لے لیں تو ہم تو ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے یا کوئی ہے, ہم تو اس پہ بھی تیار نہیں ہوتے کہ اس کا تعلق کسی اور ریلیجن سے ہو, بے شک وہ پاکستانی ہو, اس کو بھی بنانے پہ تیار نہیں. تو جب اگر یہاں پہ تو یہی حال ہے, ورنہ صحیح کہہ رہے ہیں سر. ہمیں تو یہ بھی پسند نہیں کہ یہ بندہ کیسے وزیر اعظم بن گیا. ہماری کیا بات کر رہے ہیں آپ, ہمارے تو تعصبات کے ہم چنگل سے ہی نہیں نکل سکتے. پرابلم یہ ہے. تھینک یو سو مچ بیرسٹر حامد باشانی صاحب. تھینکس. آپ کا شکریہ. تھینک یو.